پاکستان فلاحی پارٹی کے بانی ممبر شیراز الطاف کی طرف سے سلام قبول ہو۔ دوستو، پاکستان میں قریباً ہر سال 50-60 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں لاکھوں امپورٹرز ہیں جو مختلف پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب کی گورنمنٹ کو قریباً تیسرا سال سٹارٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے روٹین امپورٹ کی یہ تھی کہ امپورٹر سامان چائنا سے، امریکہ سے، کسی باہر کے ملک سے منگواتا ہے، پیسے یہاں حوالے یا ہنڈی سے بھیجتا تھا اور خود ہی ڈاکومنٹس بنا کے امپورٹ کے کہ یہ سامان کی قیمت یہ ہے، کسٹم ہاؤس دے دیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے حوالے ہنڈی سے $1,00,000 مثال کے طور پہ بھیجا ہے اگر، تو یہاں وہ سامان 2-3 ہزار ڈالر کا ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر رشوت دی جاتی ہے تاکہ ان ڈاکومنٹس کو اپروو کرایا جا سکے اور اس پہ کسٹم ڈیوٹی پے ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جاتے ہوئے یہ کیا کہ اب الیکٹرانک امپورٹ فارم کے ذریعے کسٹم پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہی ہوا کیونکہ اس میں بھی ڈاکومنٹ امپورٹر نے ہی اپنے بینک کو دینے ہیں اور بینک نے وہ ڈاکومنٹ آگے کسٹم ہاؤس کو دینے ہیں، تو کوئی خاص فرق نہ آیا۔ آپ کہہ لیں کان یہاں سے پکڑ لیں یا وہاں سے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے۔ خان صاحب نے اگست 2018 میں یہ پالیسی بنائی کہ نہیں، اب امپورٹر پہ یہ لازم ہے کہ ڈاکومنٹ باہر کے ملک کی جو کمپنی ہے، فار ایگزامپل چائنا سے مال آ رہا ہے تو چائنیز کمپنی اپنے بینک کو دے گی چائنا میں امپورٹ ڈاکومنٹ، شپنگ ڈاکومنٹ چائنیز کمپنی بینک کو دے گی، چائنیز کمپنی کا بینک پاکستانی کمپنی کے بینک کو بھیجے گا اور بینک ان ڈاکومنٹس کو کسٹم کے حوالے کرے گا۔ انہوں نے کیا اس لیے کہ آپ کی انڈر انوائسنگ یعنی سامان کو بہت کم قیمت پہ ڈکلیئر کرنا یہ ختم ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کے لیے بھی تھرڈ پارٹیز، دوسری کمپنیاں ڈھونڈ لی جائیں گی اور انڈر انوائسنگ چلتی رہے گی۔ مثال کے طور پہ آج حوالے کے طور پہ $1,00,000 پاکستان سے امریکہ بھیجا گیا۔ امریکن کمپنی اگر کم ویلیو کی یعنی $2-3 ہزار کی انوائس نہیں دیتی تو امپورٹر نے ایک اور کمپنی ڈھونڈ لی جس نے کہا جی یہ سامان $2-3 ہزار کا ہی ہے اور میں بیلجیم سے، چائنا سے، کسی اور ملک سے یا امریکن ملک سے ہی ایک اور کمپنی وہی سامان کی اونرشپ لے کے اس کو $3,000 کے ڈاکومنٹ پروسیس کر کے اپنے بینک کے ذریعے، فورن بینک کے ذریعے لوکل بینک کو بھیج دے اور لوکل بینک اس پہ کسٹم پروسیس سٹارٹ کرا دے۔ بات وہی ہو گئی، کان یہاں سے پکڑ لیں یا وہاں سے پکڑ لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ حل یہ ہونا چاہیے دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں آج سے کچھ سال پہلے ہالینڈ میں تھا تو مجھے وہاں پہ ہمارے بزنس پارٹنر نے بتایا کہ ہماری کسٹم ڈیوٹی 5% ہے۔ ہمارے یہاں کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ایڈیشنل انکم ٹیکس، ایڈیشنل سیل ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، سول ایویشن ڈال کے قریباً 100-150% بڑھ جاتی ہے۔ اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی چاہتی ہے کہ یہاں رشوت ختم ہو، یہاں چور بازاری ختم ہو، یہاں سفارش ختم ہو، یہاں کسٹم کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ اور صاف ستھرا ہو، ڈیجیٹائزڈ ہو، تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ آپ کسٹم ڈیوٹی فکس کر دیں سارے ٹیکسز ملا کے 5%، 7%۔ تو امپورٹر کو $1,00,000 حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے نہیں بھیجنا پڑے گا، اس کو $2-3 ہزار پھر انڈر انوائس اور انڈر ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ سمپل اس کمپنی کو کہے گا کہ آپ $1,00,000 کا مال ہے، میں بینک کے ذریعے بھیج رہا ہوں، آپ اس کے ڈاکومنٹ بینک کے ذریعے $1,00,000 ہی بھیجئے، مجھے 5% ڈیوٹی پڑ جائے گی، بجائے کہ وہ $1,00,000 کو $3,000 شو کر کے اور 100% ڈیوٹی دے، جو اتنی ہی رقم بنتی ہے جو کہ 5% ڈیوٹی پے کرنے کے بعد بنے گی۔ اس سے لاکھوں امپورٹرز کی پرابلم، ٹینشن، رشوت، پریشانی، ٹرانسپیرنسی، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو پاکستان فلاحی پارٹی حل پہ بلیو کرتی ہے، سولوشنز پہ بلیو کرتی ہے، ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتی ہے، ڈیجیٹائزیشن پہ بلیو کرتی ہے اور ایک ایسا شفاف سسٹم پہ بلیو کرتی ہے جس سے رشوت، سفارش، چور بازاری، بدماشی اور یہ پیسے کا غلط استعمال اور غلط طریقوں سے دے کے پھر گورنمنٹ کو نقصان ہی نقصان ہے، امپورٹر تو اپنا کسی نہ کسی طرح حل نکال ہی لے گا۔ پاکستان فلاحی پارٹی، پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔